بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ اس بات پر بڑے ہی بازد ہیں کہ ہم وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، اور دلیل کے طور پر آیت کریمہ پیش کرتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ بے وقوفو، یہ تمہارا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہیں، ان کی جماعت میں سے ہیں، یہ تمہارا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات پر بڑے ہی بازد ہیں کہ جہاں بھی قرآن مجید میں شیعہ کا لفظ استعمال ہوگا اس سے ہم ہی مراد ہیں، تو چلیے پھر ہم قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں کہاں کہاں شیعہ کا لفظ آیا ہے اور اس سے آپ مراد اپنی لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 4، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے زمین پر تکبر کیا اور اس نے اپنے لوگوں کو شیعہ کر دیا، اس سے بھی مراد پھر آپ ہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، یہ شیعہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ لستا منہم فی شیء، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب آئے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں شیعہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑوا دے، اس سے بھی مراد آپ ہی ہیں۔ اور نمبر 4 پر سورۃ المریم آیت نمبر 69، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم شیعوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے، اس سے مراد بھی آپ ہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد آپ نہیں ہیں، شیعاتی سے مراد گروہ ہے، اور وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وہاں پر بھی آپ کا ذکر نہیں ہے بلکہ شیعہ کا معنی گروہ ہے، اور یہاں پر ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، اس سے بھی مراد آپ نہیں ہو بلکہ کیا ہے، گروہ مراد ہے۔ تو اس لیے آپ نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، کبھی آپ نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں، آپ کا تو تعلق قرآن کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ آپ کے ذاکرین، آپ کے ملا ممبر پر بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور آپ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قصے کہانیاں سنتے ہیں، اور انہی قصے کہانیوں کو سنتے سناتے آپ خوش رہتے ہیں۔ آپ کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر آپ نے یا آپ کے ذاکرین نے یا آپ کے ملاؤں نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو پھر یہ وہ کلیم نہ کرتے کہ ہم وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر صحابی نبی کا دیوان